بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان رکن الدین بیبرس کی قسط نمبر 78 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جیسا کہ کل ہم بیان کر رہے تھے، بیبرس راستے میں سویا ہوا تھا کہ اس کو خواب میں اپنا آقا کی خواب میں آمد ہوئی اور وہ حج پر جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں جہاں سویا ہوا تھا وہاں حج کا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تو اس نے اجازت چاہی حج پہ جانے کی، تو اس کے آقا نے اسے اجازت دے دی تھی۔ بیبرس نے مزید کچھ کہنا چاہا تھا۔ نجم الدین ایوب کا چہرہ اچانک اس کی نگاہوں سے اجل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ خواب میں تھا۔ اس کے پورے جسم پر رشا تازہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اسی لمحے قریب موجود حاجیوں کے قافلے میں سے اذان فجر سنائی دی۔ بیبرس پریشان اور حیران بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ اسے کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس نے عالم خواب میں آقا سے اجازت تو پا لی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کے عالم میں بڑبڑایا، یہ گزشتہ رات کا خیال تھا جو میرے سامنے خواب بن کر آیا۔ آقا تک بھلا میری خواہش کیسے پہنچ سکتی ہے؟ میں شاید ضرور سے زیادہ ہی اس بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر پھیکی سی ہنسی پھیل گئی۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیبرس وہ قافلے والوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ قافلے کے لوگوں کے ہمراہ نماز کے لیے کھڑا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے اپنے گھوڑے کو دانا ڈالا اور پانی وغیرہ پلایا، اور چند لمحوں بعد وہاں سے اپنے منزل کی جانب روانہ ہو جانا چاہتا تھا۔ خواب اس کے ذہن سے اتر چکا تھا۔ وہ اسے محض اپنا وہم سمجھ کر رد کر چکا تھا۔ فریضہ حج کے لیے ابھی کافی عمر باقی تھی۔ قافلے میں سے ایک شخص اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کا حلیہ کوئی خاص نہیں تھا۔ میلا سا لباس اور سر پر روایتی عربی امامہ اور ہاتھ میں تسبیح موجود تھی۔ بیبرس نے اچھکتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی، اپنے کام میں مشغول رہا اور اجنبی قریب آ کر ٹھہر گیا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے حج کے لیے جانے کا ارادہ بدل دیا ہے، اس کی آواز سنائی دی۔ بیبرس نے غور سے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا سپاٹ چہرہ دکھائی دیا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں ادائیگی حج کے لیے جا رہا ہوں؟ میں تو اپنے آقا کے ایک ضروری نوید کے کام کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ میری منزل بغداد ہے۔ رات تو تم بے حد دیوانے ہو رہے تھے۔ مختصر سے جملے نے بیبرس کو چمکا دیا۔ کیا مطلب؟ اس انداز میں اس نے بولا۔ برخودار وہ اجنبی دھیما سا مسکرایا۔ جب نیک نیت سے کسی کام کا ارادہ کیا جائے تو اس کی راہ خود بخود نکل آتی ہے۔ جب تک نیک نیتی تمہارے ذہن میں شامل ہے، تمہارا چہرہ جگمگا رہا تھا، اب قدرے مان پڑنے لگا ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ کیا تم رات کو حج پر روانہ ہونے کے لیے بے تاب نہیں تھے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری ایسی حالت تھی؟ بیبرس نے سوال کیا۔ اس کے سوال میں اس کے اقرار کا جواب بھی موجود تھا، جس میں وہ اب محض پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ جب تو رات کو حج پر جانا چاہتے تھے، صبح شیطان کے غلبے میں کیوں آ گئے؟ شیطان کا غلبہ مت کہیں، میں ایک غلام ہوں۔ جب تک مجھے میرے آقا کی اجازت نہ حاصل ہو جائے، میں بھلا کیسے حج کے لیے روانہ ہو سکتا ہوں؟ بیبرس نے بات کھول دی تھی اس کے سامنے۔ جو حاجیوں میں سے ایک حاجی ان کے طرف آیا تھا۔ اجازت تو تمہیں مل چکی ہے۔ کیسی اجازت؟ بیبرس ایک بار پھر چونک سا گیا۔ وہ اب اس اجنبی کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا صبح سحر کے وقت تمہارے آقا نے تمہیں خواب میں اجازت نہیں دی؟ بیبرس اس کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے سناٹے میں آ گیا، مگر اس نے خود کو ذرا فوراً سنبھال لیا۔ آپ میرے خواب کے بارے میں کیسے جانتے ہیں، حالانکہ میں نے ابھی تک اسے کسی پر ظاہر نہیں کیا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں برخدا جنہیں جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ وہ اجازت اصلی تھی، کسی دمے یا وسوسے کی بدولت نہیں تھی، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اندھا یقین کر لینا لامت کفر ہوتا ہے۔ تم خدا پر کیوں یقین کرتے ہو؟ آپ کی باتیں اب ناخوشگوار ہونے لگی ہیں۔ بیبرس کا لہجہ بگڑ سا گیا۔ میری بات کو غلط رنگ مت دو۔ کچھ باتیں اسی کی جانب سے ہوتی ہیں۔ تمہیں تمنائے حج نے
بے قرار کیا تو اسی اللہ نے تمہاری مشکل آسان کر دی. اب تم اس اللہ پر یقین رکھو اور جو اجازت تمہیں نصیب ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ. میں فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کر رہا ہوں. بیبر صاف گوئی سے بولا, اللہ کا نام لو اور اس کی راہ میں نکل پڑو. مگر آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں اور کچھ نہیں. بیبرس نے کچھ اور کہنا چاہا تھا مگر وہ اجنبی قافلے کی جانب لوٹ گیا اور وہ تیز قدموں سے چل رہا تھا. بیبرس نے اجنبی کی آمد اور اپنے خواب کو سچ تسلیم کیا اور سامانے وغیرہ سمیٹ کر قافلے کی جانب بڑھ گیا. نجم الدین ایوب کے کچھ طوائف ساتھ لے کر بغداد جا رہا تھا جو اس نے امیر المومنین کو پیش کرنا تھا. ان طوائف کو ساتھ لے کر چلنا خاصا دشوار کام تھا مگر اس نے انہیں کسی دوسرے کے سپرد کرنا گوارا نہیں کیا اور قافلے کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہو گیا. قافلے میں اسے 2-1 بار وہ اجنبی چہرہ پھر دکھائی دیا تھا. اس نے اشتیاق اور تجسس سے اپنے قریبی ساتھی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ ہنسنے لگا. حیرت ہے کہ تم انہیں نہیں جانتے. امیر المومنین نے جامعہ دمشق میں خطیب مقرر کر رکھا ہے. یہ مسلمانوں نے اسلام میں شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہے. بڑے نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں. اس سے جواب ملا. بیبرس اپنے احساسات کو کوئی نام نہ دے پایا تھا. وہ نہ رہ سکا تو اپنے سے اس کا نام پوچھا. شیخ عز الدین. مختصر جواب ملا. بیبرس اسی شش و پنج میں مبتلا رہا تھا کہ وہ اجنبی کے روم میں اسی کے پاس کیوں آئے تھے. کیا یہ اجازت ان کی بدولت ملی تھی؟ اسی طرح خیالات کے ہجوم میں وہ ریگستانوں کو پار کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی جانب رواں ہوا تھا. وہ اس قافلے کے ساتھ جا رہا تھا جو کہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اس کا امیر, اس قافلے کا امیر وہاں کا شیخ الاسلام تھا جسے بیبرس نہیں جانتا تھا. رکن الدین بیبرس نہیں جانتا تھا, نام سے وہ جانتا تھا. تو اس کے ساتھ وہ ہو لیا. تو دوستو, بہنوں بھائیوں, یہیں رکتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور کل تک کے لیے اجازت. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا گوائیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے, حدیث نبوی پڑھنے, قرآن پاک کے احکامات, حدیث نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور حدیث نبوی اور قرآن پاک کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعا ہے کہ ہمارے ان جنگجوؤں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جنہوں نے اسلام کے محافظ کے طور پر کام کیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وقت تن من سے حاضر ہے. تو دوستو, آج اجازت چاہتے ہیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ.